بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر 1181 میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصے ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو سامنے غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی اور اس کا تو مطلب جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود تھا۔ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا ہے جس کی سزا بہت بڑی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی اور کیوں گئی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ میں اس کا مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تم ایسی نوبت پر پہنچ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بد کردار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگا اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہ پڑیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے بھی قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی کیونکہ وہ کوئی ڈاکو عام ڈاکو نہیں ہے، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑیے کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آخر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو کہا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا ہے کہ وہ اب بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا
کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن اس میں مجھ سے یہ شرم نہیں کہ میں قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا، یہ جو جرم تم نے کیا ہے بہت بڑا جرم ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کو سر عام سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی غلط قدم اٹھا سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔